اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم کرنے والے ہیں الف اور حمزہ کی پہچان۔ انشاءاللہ باذن اللہ یہ بھی اور سب احکامات کی طرح، قواعد کی طرح یہ بھی بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ دیکھیں ہمیں جتنی بھی علامات بتائی ہیں، جو چیزیں آئی ہیں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح الف کی کچھ پہچان بتائی گئی ہیں، جس طرح زبر زیر پیش کی ہم پہچان کرتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے، یہ الف ہے، یہ دوسرے حروف کی پہچان کرتے ہیں۔ اسی طرح الف کی بھی کچھ پہچان ہے، کچھ شخصیت ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کو اسٹمپ لگا دیا، اس کی کسی چیز کو ہم بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جب ہم مصحف کھولتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن پاک میں الف ہمیشہ کلمے کے درمیان میں آئے گا۔ کسی بھی اگر کلمے کے ہم آیت پڑھتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، کوئی ایک کلمہ شروع کرتے ہیں، جیسے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے الف کسی بھی کلمے کا پہلا حرف نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پر کھڑی شکل کا جو ایک لیٹر ہے یہ الف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ الف کی ایک پہچان ہے، پہلی کہ وہ کسی بھی کلمے کا پہلا حرف نہیں ہو سکتا۔ جس طرح الحمدللہ ہمیں نظر آ رہا ہے، الحمدللہ میں نظر آ رہا ہے، تو یہ پہلا حرف جو کھڑی شکل کا ایک لیٹر ہے یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف کی پہچان بتائیے، یہ کلمے کے درمیان میں آ سکتا ہے، آخر میں آ سکتا ہے، پہلا حرف کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ۔ درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوگا، الف کے اوپر کوئی بھی علامت نہیں آئے گی، زبر زیر پیش سکون کی کوئی بھی علامت نہیں آئے گی، الف خالی ہوگا اور اس سے پہلے کیا ہوگا، زبر ہوگا، صرف اور صرف زبر لیتا ہے، نہ زیر آتی ہے نہ پیش آتی ہے، اور انتہائی ہی نرمی سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ اب لیٹی شکل کا زبر بھی آ سکتا ہے، کھڑی شکل کا ایک جو ہمیں نظر آتا ہے ایک سائن ہوتا ہے الف صغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ دو علامات ہمیں نظر آتی ہیں، اور کسی بھی کلمے کا، کسی بھی جملے کا، کسی آیت کا یہ پہلا حرف ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھیں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، اب ہمیں نظر آ رہا ہے کانا، الف خالی ہے، اس سے پہلے کیا ہے، زبر ہے۔ مالکی، الف خالی، اس سے پہلے زبر۔ اگر اس جگہ پر کوئی بھی علامت لگا دیں، بالفرض سکون کی علامت لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ کہنے بن جائے گا اب وہ کیا ہے، اس کو سکون کی علامت، اس کو جھٹکا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ ہی خالی ہوگا۔ اگر کوئی علامت اس کے اوپر آ جاتی ہے تو فوراً سمجھ جائیں، حمزہ بھی آ سکتا ہے اس کے اوپر، زبر زیر پیش بھی آ سکتی ہے، سکون کی علامت بھی آ سکتی ہے، تشدید بھی آ سکتی ہے، تو وہ حمزہ بن جائے گا، الف نہیں رہے گا۔ الف ہمیشہ خالی ہوگا، الف سے پہلے زبر ہوگا، اور یہ کسی بھی کلمے کا آخر کا ہی حرف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلا حرف کبھی بھی الف نہیں ہو سکتا انشاءاللہ باذن اللہ، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گئی۔ دو چیزوں کو خیال کرنا ہے کہ الف سے پہلے زبر آئے گی، الف کلمے کے درمیان میں یا آخر میں ہو سکتا ہے، کسی بھی آیت کا، کسی بھی جملے کا، کسی بھی ورڈ کا، کلمے کا پہلا حرف الف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ۔ کو دیکھتے ہیں، اب کھڑی شکل کا لیٹر ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش سکون کی علامت بھی آ سکتی ہے، یہ حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تشدید بھی آتی ہے، زبر زیر پیش سکون کی علامت تشدید بھی ہو سکتی ہے، اب یہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ اپنی اصل شکل میں جس طرح ایک چھوٹی شکل کے جیسے آئین کی طرح، آئین کا جیسے سر بنا ہوتا ہے، ایک چھوٹی شکل کا ہے، ہمیں کسی بھی جیسے الف کے اوپر حمزہ بنا آتا ہے، اس کے اوپر پھر زبر آتی ہے، تو یہ اصل میں حمزہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ کسی بھی کلمے کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں بھی آ سکتا ہے حمزہ، لیکن الف شروع سے نہیں آ سکتا، الف صرف درمیان میں اور آخر میں آئے گا۔ حمزہ کسی بھی کلمے کا، کسی بھی آیت کا، کسی بھی جملے کا پہلا حرف ہو سکتا ہے، پہلا حرف ہو سکتا ہے، اور جب
ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب حمزہ سکون کے علامت میں ہوتے ہیں تو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن الف دیکھیں کتنی سموتھلی اور ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر جھٹکے کے اور بہت آسانی سے. اور الف جو ہے وہ دوسروں کی مدد کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کو لگے رہتے ہیں، اسی طرح یہ جو الف ہے یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، یہ دوسروں کی مدد کے لیے آ رہا ہوتا ہے. ویسے اس کی اپنی خاص ایک پہچان ہے کہ بھی وہ خالی ہے، اس کی ایک شان ہے، خالی کھڑا ہے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے کھڑا ہے. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ باذن اللہ. اب یہ دیکھیں ہمیں چند کلمات نظر آ رہے ہیں. یا کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ کھڑی شکل کا ایک لیٹر ہے، الف ہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر جیسے ہی حمزہ آیا، یہ کیا بن گیا؟ اس نے حمزہ بنا دیا اس کو. اب یہ سکون کی علامت میں ہے تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ تھوڑا سا جھٹکا پڑے گا. یعلمون. سبحان اللہ، ہمیں سمجھ آ گئی کہ حمزہ شروع سے بھی آ سکتا ہے، درمیان بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب واو کے اوپر حمزہ اور اس کے اوپر سکون کی علامت یؤمنون. یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم. اب یہ کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر پیش یستہزئ. ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ حمزہ پہلے بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوئی. ابھی ہم بات کر رہی تھی نا کہ بھی جو الف ہے تو وہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتی ہے. الف کھڑی شکل کے لیٹر میں بھی نہ آ سکتا ہے اور ہمیں ایک چھوٹا سا ایک سائن نظر آتا ہے جس طرح الف صغیرہ ہوتا ہے، کھڑی زبر ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑی زبر بھی اس کو کہتے ہیں. وہ لیٹی ہوئی زبر اولئک. اب یہ الف ہے اولئک. اگر اس کو الگ کر کے لکھیں، الگ کر کے اس کو لکھا جائے تو ہمیں یہ بالکل کلیئر وضاحت سے ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. انذرتہم. اب یہ کیا ہے؟ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ انذرتہم. الحمدللہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سبحان اللہ کہ حمزہ اپنی اصل شکل میں، اس کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ جو کھڑی شکل کا ایک لیٹر ہے الف کی طرح، تو وہ بھی حمزہ ہے، دو حمزہ. انذرتہم. اب ہم نے اس کو الف مدہ کی طرح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. انما. اب الف خالی، اس سے پہلے زبر. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کلمے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. قالو. الف خالی، اس سے پہلے زبر. انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. اب یہ دیکھیں جو حمزہ ہے، حمزہ جس طرح السفہاء، حمزہ اپنی اصل شکل میں ہے. اب کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر زبر، یہ حمزہ السفہاء. اب آخر میں آیا، اس کو ساکن کیا تو وہ جھٹکا پڑ گیا. اگر اس کو على طول پڑھتے ہیں السفہاء تو اب وہ کیا ہوا ہے؟ وہ آخر میں بھی آ گیا حمزہ اور ہم نے حمزہ کو شروع میں بھی دیکھا. اب یہاں بئس. اب یہ حمزہ کے اوپر سکون کی علامت جھٹکا، بئس. ساکن ساکن. اور سبحان اللہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ حمزہ اپنے اصل شکل میں بھی اس کے اوپر سکون کی علامت آئی تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ ہلکا سے جھٹکا دے. وَلَوْ شَاءَ. اب یہ آخر میں اس کو اگر ساکن نہیں کرتے بالفرض، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. اب یہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے. اب یہ درمیان میں بھی آ گیا، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ سے ابتدا میں بھی آ گیا، اسٹارٹ میں بھی اس کو دیکھا، درمیان میں بھی دیکھا، آخر میں بھی دیکھا. تو الحمدللہ یہ آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس سبحان اللہ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو کہ کھڑی شکل کا لیٹر، اس کے اوپر زبر، اس کے اوپر زیر، اس کے اوپر پیش، کچھ بھی آ سکتا ہے. زبر، زیر، پیش، اس کے اوپر کچھ بھی سکون کی علامت آ سکتی ہے. ایک چھوٹا سا صاد لکھا ہوا آ سکتا ہے، کوئی بھی. حمزہ اپنی اصل شکل میں بھی ایک چھوٹی سی، جیسے اوپر ہمیں ایک سائن نظر آ رہا ہے حمزہ، اس طرح بھی آ سکتا ہے. کھڑی شکل کا لیٹر جیسے الف ہے اس کے اس طرح بھی آ سکتا ہے. اگر سبحان اللہ ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کتنا آسان ہے. کہا تھا نا یہ بہت آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جتنا رب کا شکر ادا کریں کم ہے. سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں دیکھتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اب اس میں الف کہاں پر ہے؟ جی سب سے پہلا حرف، اس کے اوپر حمزہ
اور اس کے اوپر زبر، اور جو اگلا حرف ہے وہ خالی اور وہ الف ہے، آمن الرسول، اس کو 2 حرکات ہم کھینچ رہے ہیں، یہ الف مدہ ہے۔ اور جو دوسرا جو ہمیں نظر آ جس کے اوپر کھڑی شکل کا لیٹر ہے الف ہی ہے لیکن اس کے اوپر صوت نظر ہے، یہ حمزہ ہے۔ اسی طرح جیسے چلتے جائیں گے ہمیں نظر آئے گا اب انزلہ، کھڑی شکل کا ایک لیٹر ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، اس کے اوپر پیش ہے تو یہ حمزہ ہے۔ الیہ، الف کھڑی شکل کا ایک لیٹر ہے، اس کے نیچے زیر ہے، الیہ وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ والمؤمنون، ابھی اس میں کیا ہے؟ یہ بھی حمزہ ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب آمن میں کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر زبر، الف خالی۔ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ کچھ ہوا مشکل؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، بار بار سمجھنا ہے کہ الف کسی بھی کلمے کا پہلا حرف نہیں ہو سکتا، الف خالی ہوگا، اس سے پہلے زبر ہوگا، اور الف ہمیشہ کلمے کے درمیان میں آئے گا، شروع میں نہیں آ سکتا، آخر میں الف آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف تھوڑا سا فوکس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔